سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، کل بھی ایک پروگرام کیا تھا، آج خان صاحب سے کوئی سوالات کریں گے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جو احمدیوں کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، مذہبی آزادی نہیں ہے، عید کی نماز سے روکا جاتا ہے، کبھی جمعے کی نماز سے روکا جاتا ہے، کبھی جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ یہیں تک نہیں رہتا، پھر بیچارے کئی مجبور لوگ جو ہے ملک چھوڑ جاتے ہیں، پھر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملیشیا کی ایک ویڈیو ہے، وہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ خان صاحب، آج دنیا کے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر یہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مذہبی آزادی نہیں ہے۔ کل جو پریس ریلیز آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کتنی جگہ پہ عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، مساجد کو تالے لگائے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں تبدیل کر پا رہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو مذہبی جمہوریت ضیاء اللہ کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کسی بھی سیاسی پارٹی نے نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ ماحول جو ہے آج تک برقرار ہے۔ اور جو سیاسی عام طور پر جو ملک کی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہی تبدیلی لانے کے عمل کو شروع کرتی ہیں۔ تو وہ عمل کسی بھی ہماری سیاسی پارٹی میں کوئی ایسی ضرورت مند پارٹی نہیں آئی جو اس عمل کو شروع کر سکتی۔ حالانکہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو 84 کے بعد کے معاملات ہے، جو 74 میں فیصلہ ہوا وہ ایک الگ حیثیت ہے اس کی، لیکن 84 کے بعد جس سے روزمرہ کی زندگی یا روزمرہ کی جو عبادتوں کی رکاوٹیں کھڑی ہو گئی وہ احمدیوں کے لیے، وہ ایک آرڈیننس تھا جو ضیاء الحق نے جاری کیا تھا، اور اس کو اس وقت آئین کا حصہ بنا لیا گیا، اور یہ سیاسی جماعتیں اس وقت مان گئی کہ ضیاء الحق نے اقتدار چھوڑنے کی جو شرط رکھی تھی کہ جو کچھ میں نے تبدیلیاں کی ہیں آئین کے آرڈیننس جاری کیے ہوئے، اس کو آئین میں شامل کر دیا جائے، تب تو میں اقتدار سے علیحدہ ہونے مطلب سول کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا محمد خان جناجو کو جب وزیر اعظم بنایا اس سے پہلے یہ ساری کاروائی ڈالی گئی، تو اس وقت یہ لوگ مان گئے۔ تو اس وقت مجبوری کے تحت کہا گیا کہ ہم مجبور تھے کہ ضیاء اللہ کی تمام جو آرڈیننس جاری کیے ہوئے تھے اس کو آئین میں شامل کر دیا، لیکن ان کو ختم کرنے کا کام پھر عمل ان کا فرض تھا کہ یہ شروع کرتے، لیکن جو اپنے نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تھی انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید بڑھتی چلی گئی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے نے بھی بات ایسی مذہبی پارٹیاں بنا لی، ایسی مذہبی پارٹیوں کو کھڑا کر دیا کہ سیاستدانوں کے مقابلے پہ سیاستدانوں کو تنگ کرنے کی، پھر یہ معاملہ جو ہے مزید بگڑتا چلا گیا۔ اور آج دیکھ لیں کہ یہ صورتحال ہے کہ بھئی ہر مسجد کی عظمت یا مسجدوں کے آگے جمگھٹے کھڑی کر کے لوگوں کو داخلہ ہونے سے روکا جا رہا ہے، اس حد تک کہ جو احمدی برقعے کی پہچان ہے وہ بھی پاکستان کے اندر اتنی عام ہو گئی ہے کہ عورتیں اب اس پہچان کا برقع پہنتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں، اور وہاں پہ دکاندار پہچان کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ احمدی ہیں تو ہم آپ کو سزا نہیں دیتی۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں لاہور کے اندر بھی، وہ دوسرے شہروں کے اندر بھی۔ تو یہ ساری جنونیت جو ہے کہ جب تک سیاستدان اس پہ کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اور سیاستدان اس طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ آئین میں تبدیلی کر کے احمدیوں کا ووٹ ختم کر دیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کی تو ضرورت نہیں، تو ایز اے انسانیت جسے کہتے ہیں وہ یہ کام کرنے کے لیے بھی پاکستان کے سیاستدان تیار نہیں ہے۔ اس لیے جو احمدی یا ایسے مذہبی جو اقلیتیں ہیں وہ ان کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ خان صاحب جی، صرف پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملا ازم ہے وہ اتنے معاملات ان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، اتنا اسلام کو فائدہ نہیں ہوا جتنا ان کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن دوسرے عرب کنٹریوں میں بھی ہم جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں تو بالکل ہی نہیں پائی جاتی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے جو اہم ہے کہ ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھا، اور اگر وہ آرڈیننس کے ذریعے یہ سارا کچھ کر سکتا ہے
تو آج کے دور میں دوبارہ کوئی ایسا آرڈیننس کیوں نہیں جاری کیا جا رہا اور اس طرح توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہوا کہ اس کی پہلے گراؤنڈ بنانی پڑے گی. سیاستدانوں کو یہ سے بھی اس عمل کے اندر دخل دینا ہے, اس کے لیے گراؤنڈ بنانی پڑے گی, اور وہ گراؤنڈ اسٹیبلشمنٹ بنا سکتی ہے. جس حد تک حالات بگڑے ہوئے ہیں اور جس حد تک حالات بگاڑنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, ان حالات کو نارمل کرنے کے اندر, نارمل لائف شروع کرنے کے اندر بھی انہی دو طاقتوں کو, سیاستدانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ہارڈ مطلب کوشش کرنی پڑے گی. 2 سال سے کہا یہ جا رہا ہے کہ حالات ایسے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ ہماری حکومت جو ہے یہ ایک ہی پیج کے اوپر کام کر رہے ہیں, مل کر کام کر رہے ہیں, صلاح مشورے سے ایک دوسرے کے چل رہے ہیں. اگر یہ چاہیں تو اس قسم کی آغاز کر سکتے ہیں اس کام کا, کسی کو تو یہ آغاز کرنا پڑے گا نا, ورنہ تو ملک اسی طرح جنوبیت کے شکار ہو کے تو ختم ہو جائے گا. تو جو یہ اس وقت بہترین موقع ہے کہ اگر یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایوان اقتدار کے جو سیاسی پارٹی ہیں ان میں یکجہتی ہے, تو پھر اس قسم کے اقدامات کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے یا کام شروع کر دیں تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں آہستہ آہستہ. صاحب ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں, ہمارے آج تک آپس میں تعلقات کیوں نہیں بہتر ہو رہے؟ شیعہ سنی کے تعلقات آج تک نہیں بہتر ہو سکے. ہمارے تو دیکھیں خبر نہیں آتی, یہ جو واقعہ ہوا ہے جس دن اس کو آیت اللہ خامنہئی کو ہلاک کیا گیا ہے, جو پاکستان میں جو رد عمل آیا ہے اس کے اندر سکردو کے علاقے کے اندر 62 بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو آگ لگا دی گئی ہے. بالکل پاکستان سے تو خبر بعد ہی نکلتی, لیکن آپ انٹرنیشنل پریس میں آنا شروع ہو گیا کہ 62 بریگیڈ کے تمام ہیڈ کوارٹر کو آگ لگا دی گئی. پھر یہ کہ وہاں پہ جو ان کا گیسٹ تھا اس کا آرمی کا 62 بریگیڈ کا, اس کو آگ لگا دی گئی. تو اسی لیے جو ملاقات ہوئی ہے شیعہ علماء کے ساتھ عاصم منیر کی, اس میں انہوں نے یہی اسی بات پہ غصہ دکھایا کہ ہم اس وقت تو برداشت کر گئے, لیکن آپ یہ اپنے لوگوں کو جو ہے ان کو غصہ ٹھنڈا کریں تو بھئی اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے, قصور ہے کہ آپ ہماری فوج کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے ہمارے یہاں جنونیت اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اب یہ بات ماضی میں کس نے اس میں ہاتھ ڈالا یا کس نے اس کو آغاز کیا, یہ اب بات اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ پچھلا ماضی کا آغاز جو اس کو بھول جائے اور آگے وہ ملک کو صحیح کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے جب تک سارے مل کر اس کا احساس نہیں کریں گے اس وقت یہ کام شروع نہیں ہوگا. ایک دوسرے سے ڈرتے رہیں گے تو پھر اسی طرح معاملات جو لٹکتے چلے جائیں گے. مختلف جگہ سے جو کل رپورٹ آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی اس پہ ایک پروگرام کیا تھا, وہاں پہ پولیس والے جو ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھنے دی گئی اور کئی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی, پولیس نے تحفظ دیا. تو یہ پولیس والے خود بھی یہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمارا جو تھانے کے ایس ایچ او ہوتا ہے اس اسٹیشن کو ٹھیک کرنے کا اسی کا کام ہوتا ہے, سوائے اس کے کوئی اوپر سے کوئی بڑا آرڈر آیا ہے وہ آئی جی آفس کے ساتھ, پھر وہ اس کے مطابق سب چلتے ہیں. جو وقتی طور پہ معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے نبٹنا جو ہے وہ مقامی ایس ایچ او کا کام ہوتا ہے. اس لیے زیادہ تر جو ایسے واقعات ہوئے وہ چھوٹی جگہوں پر ہوئے جہاں پہ ایم کی تعداد بہت تھوڑی ہے, بہت کم ہے گاؤں کے اندر. تو وہاں پر یہ ہے کہ دوسرے علماء کہہ رہے ہیں ان کو جتھے کہہ رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ اور پولیس سے کبھی عید کے دن فساد نہ ہو, اس کے پیچھے نظر پھر جو کمزور پارٹی تھی اسی سے مسجد خالی کروا لی کہ بھئی آپ عید نہ پڑے آج جہاں پہ تک فساد کی کیفیت پیدا نہ ہو. بعد میں انہوں نے لوگوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا, اکثر تو یہی سنا ہے کہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو میں بھی اگر کسی کو نہیں چھوڑا تو بہرحال عمل شروع ہو چکا ہے. خاصا یہاں پہ ایک چیز بتائیے, آپ نے بڑی ایک اہم بات ابھی کہی کہ بہت عرصہ گزر گیا اس طرح کے آرڈیننس 84 میرا کئی سال گزر گئے ہیں اور آہستہ آہستہ حالات پاکستان کے ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو رہے ہیں. آرمی چیف جا کے شیعہ کے علماء سے تو مل سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے آپ کے خیال میں کہ یہاں پہ احمدیوں کے مسائل بھی ہیں؟ یقیناً پتہ ہے. پاکستان کی آئی ایس آئی کو
ہر کونے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ان کے علم میں ہوتی ہے. اب تو ان کے زونل آفس بن گئے ہوئے ہیں. یہ کوئی راول پنڈی کا ادارہ نہیں رہا بلکہ پاکستان کے اندر ہر زون کے اندر ان کا آفس بن گیا ہوا ہے. تو وہ ہر وقت اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی اہم چیز ہے، آج کل علماء جس طرح کنٹرول کر لیے گئے ہیں اور چند ایسے علماء ہوتے ہیں ابھی تک جو اس طرح کے بیانات سوشل میڈیا پہ بھی دیتے ہیں، کبھی افطار پارٹی پہ ان کو اعتراض ہو جاتا ہے، عید پہ، جمعے پہ، تو کیا وجہ ہے ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مبارک صاحب یہ سب عارضی انتظام ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل طور پہ اس وقت انہوں نے 30,000 روپے دے کے مولویوں کو بند کر دیا، جس دن انہوں نے کچھ کرنا ہوگا یہ 30,000 کو ایک سائڈ پہ رہ جائیں گے. اصل چیز تو یہ ہے کہ قانونی تحفظ مہیا کیا جائے. پاکستان کے تمام شہریوں کو قانونی تحفظ مہیا کیا جائے اور وہ سیاستدانوں نہیں کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ابتدا ہونی چاہیے، اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ بھائی اتنا نقصان اٹھا لیا ملک کے اندر. آپ نے دیکھیا کہ آج اب بھی سب سے پہلے جو حالات جنگی حالات ہیں ان سے سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے ہیں تو پاکستان نے اٹھائے ہیں. آپ کو پتا ہے کل رات جو جہاز میں لینڈ کیے ہیں ان کو آئل نہیں ملا اور یہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ بھائی پاکستان آنے والے جہاز اپنے واپسی کو آئل لے کر آئے. رات بھی جو جہاز اڑے ہیں انہوں نے مسقط میں جا کے لینڈ کیا، وہاں سے آئل لے کے پھر وہ آگے فلائی کیا. اس حد تک تو مطلب ہم اس قدر اقتصادی طور پہ کمزور ملک ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے معاشی طور کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ بنانے کے ثابت کرنے کی کوشش کی، جس میں دونوں کے اندر ہم ناکام رہے. اچھا یہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بھئی جو دنیا کے اندر یا جس طرح کے عرب ممالک کے اندر ہر مذہب کے آدمی کو ہر جو بھی کسی کے خیالات مذہبی خیالات رکھتا ہے اس میں اس کو پریکٹس کے اندر آزادی ہونی چاہیے اور تمام ملک کے ملکوں کو معاشرے کو ایک ساتھ لے کے ایک نظر سے حکومت کو دیکھنا چاہیے. جی اچھا ایک اور بھی خبر چل رہی ہے جی جو کراچی میں پلین وہاں پارک کیے گئے ہیں مختلف ممالک کے، وہاں سے بھی آئل چوری کر لیا گیا، جہازوں سے نکال دیا گیا اور یہ بڑی گرم خبر کافی دن سے چل رہی ہے. یہاں سے صاحب لگائیں کہ ہمارے اوپر کوئی اعتماد بھی نہیں کرتا، بہار ٹھیک نہ ہو تو خاصا تھوڑا سا چلتے ہیں بیرون ملک کے حالات پہ. احمدیوں کو وہاں پہ جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں اور پھر کئی تو چلو یورپ میں پہنچ جاتے ہیں، امریکہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جھوٹے کیس بھی منائے جاتے ہیں پاکستان میں 295C وغیرہ جو بھی توہین مذہب کے، اور پھر کام نہیں ملتا، ملازمت کے مسائل، کئی وہاں پہ پریشانیاں اس وجہ سے بنی ہوئی ہیں. پھر لوگ دوسرے ممالک جو ملیشیا ہے یا بینکاک، تھائی لینڈ، یہ سری لنکا، یہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پھر ان کے لیے مزید مشکلات ہیں. ملائیشیا میں لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، ان میں خواتین بھی مرد بھی سب. تو کیا کریں پھر، کدھر جائیں یہ لوگ جب پاکستان میں بھی تحفظ نہیں تو پھر کون سا راستہ اختیار کریں؟ دیکھیں کم از کم ایجنٹوں کے ہاتھوں مت چلے. دنیا کے اندر خالی احمدی نہیں ہے اور بھی بہت سی کمیونٹیز مشکلات کا شکار ہے. ہمارا خطہ ہی اقتصادی طور پہ اس قدر پسماندہ ہو گیا ہے کہ بہت سے کمیونٹیز یا بہت سے افراد جو ہیں خاندانوں کے خاندان یا ملکوں کی آبادیاں ہیں وہ مشکلات کا شکار ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ایجنٹوں کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور پھر مزید اپنی پریشانیوں میں اضافہ کریں. جہاں تک ایک دوسرے کی مدد کا تعلق ہے، جو لوگ مدد کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی سسٹم ہر وقت ان ایسے احباب کی مدد کے لیے موجود ہے. جی اب ان کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ ہاں وہ 5 دن کے اندر ایک فیصلہ کر دیں گے، 10 دن کے اندر فیصلہ کر دیں. ظاہر ہے جس کسی دوسرے ملک کے اندر اگر آپ کو لے کر جانا ہے یا آپ کے لیے کوئی رستہ پیدا کرنا ہے اس کے اندر وقت لگتا ہے. وہاں کے اپنے قوانین ہیں، لوگوں میں بے صبری جو ہے وہ بھی اس کا بھی لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ ملائیشیا میں لوگوں دوسرے ملکوں کے جیلوں میں رہنا پڑا. اور جب وہاں گئے ہیں زیادہ تر تو ایجنٹوں کے کہنوں میں آ کر گئے ہیں. جہاں سے بھی موو کرے کم از کم وہ کمیونٹیز جو آرگنائز ہے، جن کے دفاتر بنے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے،
وہاں سے ایک گائیڈ لائن دینی چاہیے اور ان کی طرف سے جو مشورہ ملے تو پھر اس مشورے پر عمل کریں، پھر یقیناً جو ہے مشکلات کم ہوں گی۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، مشکلات کم ہوں گی اللہ کرے، کیونکہ جب آپ اپنے ملک میں سیف نہیں، پھر دوسرے ملکوں میں اور بھی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے یہاں پہ کہ کئی جگہ پہ کام کی اجازت کا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو مجبوراً پیٹ پالنا پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، زندگی تو گزارنی ہے۔ لیکن یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے رشتہ دار وغیرہ جو ہیں یورپ، امریکہ، کینیڈا، ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں، ان کو بہرحال ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ اور میں نے اس لیے یہ بات کہی آپ کو کہ اگر کوئی اس طرح کی ہیلپ کوئی کرتا رہے اپنے رشتہ داروں کی، چلو بطور قرض آپ دیتے رہیں کہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے تو یہ پیسے ہمارے واپس دے دیں، لکھ پڑھ کر لیں، جو بھی ہو۔ تو وہاں پہ سلو سسٹم ہے، کیونکہ کبھی کرونا آ گیا، کبھی جنگ آ گئی، کبھی کچھ آ گیا، کئی لوگ ہیں کئی سالوں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو دوسرا جو سب سے وہاں پہ پرابلم ہے کہ خان صاحب نے بھی بتایا کہ پہلے اچھی طرح چیک کریں جب جانا ہو کسی جگہ پہ، وہاں کے حالات کو مد نظر رکھیں۔ اب خواتین ہو یا مرد ہوں، جب بھی کسی ملک میں جائیں تو قوانین تو سب کے لیے برابر ہے۔ اگر آپ غیر قانونی طور پہ کسی ملک میں ہیں تو یہ تو نہیں دیکھا جاتا یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی خبر تھی، سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، کل اس کی تصدیق بھی کروائی گئی کہ یہ ویڈیو ملیشیا کی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو رہا کیا گیا ہے۔ ابھی یہ ہمارے پاس مکمل تفصیل نہیں ہے، جیسی آئے گی پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا معاملات آگے چلیں گے ان لوگوں کے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں۔